علی بھائی، عامر لیاقت حسین صاحب انتقال کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ورڈکٹ دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. دیکھیں، ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ کو موت سے آزاد نہیں کر سکتا. یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے بہت بڑا، کہ خالق کو موت نہیں آتی، مخلوق کو موت آنی ہے. انبیاء کرام بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے جانثار ساتھی بھی چلے گئے، ان کے دشمن بھی دنیا سے چلے گئے، اہل ایمان بھی چلے گئے، کافر بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو اب اس وقت ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. بحیثیت انسان جو ان میں کمزوریاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے. اب ظاہر ہے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی زندگی میں بھی ان کو کافی اپنے معاملات کی وجہ سے شرمندگی بھی اٹھانی پڑی. پھر کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی بھی کی کہ ان کی ویڈیوز اس طریقے سے لیک کی. پھر سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ٹرولنگ بھی کی گئی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے. اس میں کچھ ان کا اپنا قصور بھی تھا. لیکن اب چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو مر چکا اسے گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوا ہے. البتہ اگر وہ کوئی پبلک اکاؤنٹ ہولڈر اس حوالے سے ہوتے، پھر ہم اس کے اوپر کوئی بات کرتے کہ جس کی وجہ سے کوئی پورا ملک افیکٹ ہوا ہوتا. تو اب جو ان کے معاملات ہیں، وہ اپنی زندگی میں بھی انہوں نے وقت کے ساتھ کافی لرن کیا. مجھ سے تو خیر وہ رابطے میں رہتے تھے. جن دنوں ان کو کرونا تھا، آج سے آلموسٹ کوئی 1.5 سال پہلے، تو کرونا کے دنوں سے ہی انہوں نے میری ریگولر ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی تھی. خصوصاً انڈرسٹینڈ اسلام چینل کے اوپر جو دیوبند، اہل حدیث اور بریلوی مولویوں کو جو میں ریبٹل کرتا تھا نا، یا بول ٹی وی کے پروگراموں کو جو میں نے ریبٹل کیا ہوا تھا، اور علماء کی کلپس کے ساتھ، وہ کلپس ان کو بڑے پسند آتے تھے. وہ جب کلپ دیکھتے تھے مجھے فون کرتے تھے، علی بھائی آج میں نے وہ چینی جن والا آپ کا کلپ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، آج فلاں والا میں نے کلپ آپ کا دیکھا ہے، بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے مجھ سے تو بڑی محبت کرتے تھے وہ. اور مجھے کہتے تھے کہ میں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتا ہوں. باقی میں اپنی توحید کے حوالے سے بھی میں نے کافی لرن کیا ہے. کہانیوں کا لفظ وہ بھی یوز کرتے تھے، کہتے ہیں ہم خود بھی کہانیاں سناتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں، لیکن میں بیماری کے دنوں میں نے چیزیں لرن کی ہیں. اور پھر وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ مجھ سے کسی بھی ویڈیو کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کی وہ ویڈیو بالکل آپ کو ریپروڈیوس کر دوں گا، میں نے اتنی دفعہ آپ کی یہ ویڈیوز دیکھی ہیں. خیر میں نے کاؤنٹر چیک کیا تو واقعی وہ ماشاءاللہ بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے تھے. پھر انہوں نے اس وقت ایکسپریس کے اوپر وہ رمضان نشریات چلا رہے تھے. مجھے انہوں نے کافی زور لگایا. میں نے اس وقت، آپ کو پتہ ہے ہماری پالیسی بھی نہیں تھی. دوسرا میں تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ میلز اور فیمیلز کا انٹریکشن ہو، میں تو ایسی پروگرام میں نہیں آتا. پھر انہوں نے مجھ سے یہاں تک کہا کہ نہیں ہم آپ کو سولو لے لیا کریں گے، آپ کریں. میں نے کہا انشاءاللہ جب کبھی ہماری ایسی پالیسی بنی تو میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر لوں گا. کوئی جیلم آنے کا بھی مجھے کہہ رہے تھے، میں نے آنا ہے، ملاقات کرنی ہے. تو میں نے کہا ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی. باقی جو دیکھیں، ہر شخص میں اچھائیاں برائیاں موجود ہیں. ایک بار میں انہیں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے آلموسٹ 2003-4 کے اندر یہ عالم آن لائن شروع کیا تھا. تو جیو ٹی وی کا یہ جو پروگرام ہے، یہ بیسیکلی ایک آپ سمجھ لیں ٹرینڈ سیٹر بنا ہے باقی تمام چینلز کے لیے، کہ علماء کو اور تمام مختلف مکاتب فکر کے علماء کو لا کر ایک جگہ سٹیج پہ بٹھانا. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جو ہم دہشت گردی والی جنگ والا معاملہ اور پھر سنی شیعہ کنفلکٹ کا معاملہ جو پچھلی صدی کی آخری 2 دہائیوں کے اندر رہا، اس پورے ماحول کے اندر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر سنی شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی سب کو بٹھایا. اور آپ ان پروگراموں میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا 90% مسائل میں کوئی اختلاف نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ ٹرینڈ سیٹ کیا ٹی وی چینلز کے اوپر، کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، انہیں ٹی وی کے سامنے بٹھایا. اور پھر کامن کوسچن وہ پہلے ایک سنی سے اس کا جواب لیتے تھے. سنیوں میں بھی تینوں فرقے بٹھائے ہوئے تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. پھر شیعہ سے لیتے تھے. اور آلموسٹ آپ دیکھیں گے کہ اکثر معاملات میں ایک جیسے جوابات آتے تھے. ٹالرنس بھی آپ کو نظر آتی تھی. پھر بول ٹی وی کے اوپر بھی انہوں نے چلایا، اس میں ہماری ریزرویشن تھی، اس میں میں نے مسئلہ 178 ریکارڈ کروایا. اس میں تھوڑے سے وہ باعث ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک بریلوی مکتب فکر کو کافی اپ لفٹ کیا تھا. لیکن بعد میں ان کو ان چیزوں کا کافی احساس ہو گیا تھا. مجھ سے وہ ڈسکس بھی کرتے تھے. میں ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک
بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. تو ماشاء اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ کافی چینج آئی تھی. باقی ان کی زندگی میں یہ جو آخری کچھ مہینے ہیں یہ بڑے تلخ گزرے. ان کی جو تیسری شادی والا ایشو ہوا، اور اس میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ ایک بیوی کا کام نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی اس طرح کی ویڈیوز بنا کے وہ لیک کرے. اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سب لوگ ٹک ٹاک کے اوپر ان ویڈیوز کا مزہ لے رہے تھے جو آج ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ان گناہوں کے اوپر معافی مانگے جنہوں نے ان کی اس طرح ذاتی ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کروائی تھی. دوسرا، عامر لیاقت صاحب کی وفات کے بعد ان کے لیے اب دعائیں مغفرت کریں. پلس اگر آپ کے موبائل میں اس قسم کی کوئی بےہودہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں نا، تو اب ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو بندہ اب دنیا سے چلا گیا یار، اس سے متعلق جتنی ویڈیوز ہیں نا وہ آپ لوگ اپنے چینل سے، اپنے موبائل فون سے ڈیلیٹ کر دیں، آئندہ اس کو شیئر نہ کروائیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو اس کی وجہ سے کافی ڈپریس تھے. ان کی موت بھی حادثاتی طور پہ ہوئی ہے. جو میں نے ابھی جتنے ان کے ڈرائیور کا بیان سنا ہے اور جس طریقے سے ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے والی ہے، دل کا مرض بھی ان کو لاحق تھا، پھر وہ اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے اس طرح کی، جس کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن گرتی گئی. اور ابھی بھی دھواں بھرا ہوا تھا جنریٹر کا، وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو ویسے ہی خطرناک معاملہ ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو، آپ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں گے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، انہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور بحیثیت انسان انہوں نے جن جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اگر وہ دنیا میں موجود ہیں تو وہ ان کو معاف کر دیں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے ساتھ راضی کر دیں. ہماری تو نیک دعائیں ہیں ان کے لیے جی. میں تو زندگی میں بھی اگر کسی سے اختلاف کرتا ہوں تو دعا ضرور کرتا ہوں ان کے لیے. جب فوت ہو جائے تو آپ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ اختلاف جس شخصیت کے ساتھ تھا، خادم رضوی صاحب کے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اتنا پیارا مشن اٹھایا ہوا تھا گستاخ رسول کے حوالے سے، لیکن ان کے اپنے فرقوں کے بزرگ صوفیاء نے جو گستاخیاں کی ہیں ان کے اوپر وہ نہیں بولتے تھے. اس چیز کا مجھے ان سے پوری زندگی گلا رہا، حالانکہ انہیں یہ ساری ویڈیوز پہنچ چکی تھی کشف المحجوب کے حوالے سے، حش بحیث کے حوالے سے، تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے، جو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں، لیکن وہ کبھی اس پہ نہیں بولتے تھے. اس کے باوجود جب وہ فوت ہوئے میں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے. پوری میں نے ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے اخلاص میں ہمیں شک نہیں تھا. پر انسان ہونے کے ناطے جس کو غلطی لگ جائے، اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی کوئی بھی دنیا میں شخص جو دین کے حوالے سے اگر کوئی غلط چیز کر کے گیا، وہ جب کبھی اس کا موقع آئے گا تو وہ ڈسکس ضرور ہوگی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص مر گیا اور اس کی غلطیاں بعد میں بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، لوگ لے کے چل رہے ہیں لیگیسی کو، تو ہم اسے غلط نہ کہیں. مثلا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی جو لوگ ہیں یہ اپنے پیشوا کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہم کہیں جی غلام احمد قادیانی مر چکا ہے تو آپ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، یا احمد بریلوی صاحب فوت ہو چکے ہیں، یا اشرف تھانوی صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو اب ان کی جو انہوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے ماننے والوں کو جو عجیب و غریب نظریات دیے ہیں وہ ہم ڈسکس نہ کریں. ان پرنسپل ڈسکس کریں گے اور پورے احترام کے ساتھ. آپ دیکھ لیں میں پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہوں جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی، اعلیٰ حضرت میں کہتا ہوں تو احترام کے ساتھ. احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب الحمدللہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن معین الدین چشتی صاحب، علی بن عثمان حجویری صاحب، میں نے کبھی بدتمیزی سے ان لوگوں کے نام نہیں لیے. اور پھر بھی میں اس نے ظن رکھتا ہوں قرآنوں کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے ان کی کتابیں بدل گئی ہوں، ان کے ماننے والوں نے بعد میں تبدیلی کر دی، انہوں نے یہ نہ کہا. آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں اس لیے کیڑا نکال دوں کہ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں تو ان کی غلطی کا بیان کرنا کوئی حرام ہو جائے گا. وہ ان معنوں میں کہ ان کو گالی گلوچ نہیں کرنا، جو بخاری کے الفاظ ہیں، جو مر چکے اسے گالی مت دو. ورنہ تو قرآن خود مرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، دو پیغمبروں کے صحابی تھے، حضرت یعقوب کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے، لیکن اللہ نے ان کی برائی کا ذکر کیا. آج تک اردو میں مثال دی جاتی ہے برادران یوسف. ٹھیک ہو گیا جی. بس یہی میری طرف سے تھا. ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان.
اے اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں جتنے فوت ہو چکے ہیں اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، بالخصوص ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالی بحیثیت انسانوں سے جو غلطیاں ہوئی اے اللہ ان سے درگزر فرما، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما، اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جی جزاک اللہ علی بھائی، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی، آپ لائیو سیشن کو لے کے چلیں جی انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے لائف سٹوری کے سیشن کو کنٹینیو ہاں جی جزاک اللہ خیر و احسن بہت شکریہ۔ اللہ اللہ